بغداد کی گلیوں میں ایک فقیر صفت مگر دانا شخص گھوما کرتا تھا۔ اس کا نام بہلول تھا، مگر لوگ اسے بہلول دانا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ عام لوگوں سے الگ تھا کیونکہ دنیا کی چمک دمک اسے دھوکہ نہ دے سکی تھی۔ وہ سادہ لباس پہنتا، زمین پر بیٹھتا اور اپنے دلچسپ و دانشمندانہ جملوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ایک دن بغداد کی ایک گلی میں بہلول دانا بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے اور بچوں کی طرح خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی دیکھ کر حیران ہوتا کہ ایک دانا شخص بچوں کے ساتھ کھیل میں کیوں مگن ہے، لیکن بہلول کی ہر حرکت کے پیچھے حکمت چھپی ہوتی تھی۔ اتفاق سے خلیفہ ہارون الرشید اسی طرف سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بہلول کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو حیران ہو کر قریب چلے آئے۔ خلیفہ اپنی شاہانہ چال کے ساتھ آگے بڑھے اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھایا، ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کو بہلول کی یہ بات دلچسپ لگی۔ وہ مسکرایا اور بولا، واقعی؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ محل کتنے میں بیچو گے؟ بہلول نے بڑی سادگی سے کہا، 1 دینار میں۔ ہارون الرشید کو بہلول کی یہ بات مذاق لگی۔ اس نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور ہنستے ہوئے بہلول کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر وہ اپنے درباریوں کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ بہلول ہمیشہ عجیب باتیں کرتا ہے، آج بھی کوئی فلسفیانہ بات کر دی ہوگی۔ اسی رات خلیفہ جب سویا تو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ خواب میں جنت کے ایک حسین و جمیل محل میں پہنچ گیا۔ یہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے محل سے 1000 گنا زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ اس کے در و دیوار چمکتے تھے، خوشبو مہک رہی تھی، نہریں بہہ رہی تھیں اور نعمتیں ہر طرف موجود تھیں۔ ہارون الرشید حیران ہو کر محل کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا 2 فرشتے آڑے آ گئے۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہی محل ہے جو بہلول دانا نے 1 دینار میں بیچا تھا۔ خلیفہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو میں نے خرید لیا تھا، مجھے اندر جانے دو۔ مگر فرشتوں نے روک دیا اور کہا، نہیں، تم نے یہ محل بغیر یقین اور نیت کے خریدا تھا، تم نے اسے مذاق سمجھا، اس لیے یہ تمہارے لیے نہیں۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا اور فوراً بستر سے اٹھا۔ صبح ہوتے ہی خلیفہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کو فوراً بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں بہلول کو دربار میں پیش کر دیا گیا۔ خلیفہ نے بہلول کو دیکھا اور عاجزی سے کہا، بہلول مجھے ایک اور جنت کا محل بیچ دو، اس بار میں پوری نیت اور ایمان کے ساتھ خریدوں گا۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب نہیں بیچوں گا، کیونکہ اب تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ جو چیز بغیر دیکھے خریدی جائے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، مگر جب انسان حقیقت جان لے تو وہ بے حد قیمتی ہو جاتی ہے۔ اب تم یہ محل کسی قیمت پر نہیں خرید سکتے۔ خلیفہ نے یہ سن کر گہری سانس لی اور سمجھ گیا کہ نیک اعمال کی قیمت دنیا میں کم لگتی ہے، مگر آخرت میں یہی سب سے قیمتی سرمایہ بنیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ بعد میں پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔